زکات دا معنی ہے پاک کرنا. جس طرح ہر مسلمان تے نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر مالدار تے زکات فرض ہے. جس طرح نماز کی معافی نہیں، اسی طرح زکات دی بھی معافی نہیں. زکات دا انکار کرنے والا بندہ اللہ دے قرآن سورہ حامیم سجدہ ایت نمبر 7 دے تحت کافر ہے. نماز پڑھدا ہے، روزہ رکھدا ہے، حج بھی کیتے نے، عمرے بھی کیتے نے، زکات نہیں دیندا، سمجھو سارے عمل برباد ہو گئے. جس نو اللہ کافر کہہ دے پھر او دا چھٹکارا کتھے ہے؟ پھر اللہ تعالی نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، جو زکات ادا نہیں کرتا، فرمایا میرے سونیا میں انہوں جہنم وچ سٹاں گا او دے مال دے نال. اللہ دا قرآن دس رہے جس مال وچوں زکات ادا نہیں کیتی گئی، اس مال دے بدلے اللہ فرما رہے نے جہنم وچ اینوں سٹ دیتا گیا، اگ چ سارا جسم سڑدا ہے، لیکن اگ وچ ایسی اگ بھی ہے جیڑی اس اگ اتے بھی حاوی ہے. یہ دی مثال میں اس طرح تہانوں دواں گا، انسان مٹی دا ہے کہ نہیں؟ تے جے اٹ پھڑ کے انہوں کوئی مارے ہے تے وہ بھی مٹی ہے، اے بھی مٹی. اس اٹ دی تکلیف کنی ہے؟ جسم دے باقی حصے نو بھی اگ لگی ہے، لیکن ایک سپیشل اگ ہوئے جے دے نال عرشاں والا کہہ رہا ہے جنوبہم و ظہورہم ھذا، اے دی پیشانی داگی جائے گی، اے دے پاسے داگے جان گے، اے دی کمر داگی جائے گی، اور کیا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، آئی تیرا خزانہ جے دے وچوں زکات نہیں سے کٹتا، آئی تیرا مال جنوں سنبھال کے رکھدا سے، میرے مال دا کسے نو پتہ نہ چل جائے. زکات نہ دینے والا بندہ او دا کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں. یہی وجہ ہے جس دن میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے، آپ دی وفات تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے. اور جڑے باہر ساتھی بیٹھے نے میں اگے اپیل کراں گا اندر آ جاؤ، یہ بھی مسئلہ جو سن لو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ پہلے اگلیاں صفحہ نو پوریا کریا کرو، بعد وچ پیچھے بیٹھو، اور پچھوں آن والا اگے نہ آوے.
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا ہے کہ اگلی صف وچ بیٹھ کے کوئی پچھوں آن والے واسطے جگہ رکھے، اتنے جی فلانے حاجی صاحب نے آگے بہنا ہے، یہ بھی منع جی۔ جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جاؤ، اور حکم ہے پہلے اگلیاں صفحہ پوریاں کریا کرو۔ اور یہ بھی مسئلہ جنال سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پتہ چل جائے کہ اگلی صف وچ نماز پڑھن دا ثواب کنا ہے، تسی قرہ پا کے اگلی صف وچ کھڑے ہو پہ اج جناب میری واری ہے، قرہ پا لو، جیدی واری آوے او بوے اگلی صف۔ اس واسطے پہلے اگلیاں صفحہ نو پوریا کرن دی کوشش کریا کرو۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ ایسا عمل ہے جے تو بغیر چھٹکارا نہیں۔ جس مال وچوں زکوٰۃ ادا نہ کیتی جائے او مال ناپاک ہے، او مال اللہ کہہ رہے نے یہ دے واسطے جہنم میں جان دا موجب بنے گا، او دے بدلے فرمایا یہ دی پیشانی داگی جائے گی، یہ دے پاسے داگے جان گے، یہ دی کمر داگی جائے گی۔ اللہ کہہ رہے نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ یہ پاسے داگے جا رہے نے، پیشانی داگی جا رہی ہے، یہ چیخاں نکل دیاں نے تے نال دسیا جا رہا ہے ھذا ما کنزتم، آئی تیرا خزانہ، آئی تیری دولت، اللہ اکبر کبیرہ، آئی تیرا مال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، انہاں میرے بندیاں نو دس دیو جس ویلے معاشر دا میدان لگا ہوئے گا، کچھ لوگ اس دن ایسے خوش نصیب ہون گے، ایسے اللہ والے ہون گے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اس دن بھی پریشان نہیں ہون دے گا، انہاں واسطے غم کوئی نہیں، انہاں واسطے پریشانی کوئی نہیں۔ فرمایا او کیڑے لوگ نے؟ اللہ فرما رہے نے جنہ نمازاں پڑھیاں اور جنہ زکاتاں ادا کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اعمال بھی کیتے نے، اچھے اچھے عمل کیتے نے، لیکن انہاں نماز کی پابندی کیتی، زکوٰۃ ادا کیتی۔ فرمایا میرے ہاں اتنے حج دا تذکرہ نہیں کیتا کہ انہاں حج بھی کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے میرے ہاں انہاں واسطے اجر ہے کہ انہاں نو ولا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ انہاں نو ڈر ہوئے گا، نہ انہاں نو کوئی خوف ہوئے گا، نہ کسی قسم دا انہاں نو غم لگے گا کہ پتہ نہیں ساڈے نال کی بننا ہے۔ پہلی شرط نماز، دوجی شرط زکوٰۃ۔
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد آیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معاشر دا دن اتنا سخت ہوئے گا لیکن مومنہ واسے جنہ وہ تیرا برازی ہے انہاں نو صرف اینی کہ تکلیف ہوئے گی جس طرح عام نزلہ زکام ہو جاندہ ہے. عام نزلہ زکام ہندہ ہے صرف اینی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. دوسرے لوگ دیکھ رہے نے تڑپ رہے اور پسینے دے اندر گوتے کھا رہے نے. پھر جس ویلے حساب کتاب شروع ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرتے ان کے. وہ نزل زکام والی بات بھی ختم ہو گئی. تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے قوم زکوٰۃ دین تو انکار کرے گی فرمایا اس قوم تے میں قحط نازل کر دواں گا. قحط مسلط ہو جائے گا. طبرانی دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرما رہے نے جیڑی قوم زکوٰۃ نہیں دیندی انہاں اُتے قحط آ جاندا ہے. ذرا غور کرنا زکوٰۃ دینا کتنا بڑا اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جیڑا آدمی زکوٰۃ ادا کر دائے اللہ کہہ رہے نے سورہ توبہ. آج اگر ایتا میں پڑھا نا تو سارا ٹائم ایتا جو گزر جائے گا. مسائل دسنے چاہنا سورہ توبہ ایت نمبر 103 اللہ تعالیٰ فرما رہے نے زکوٰۃ دین دی وجہ تو میں بڑے بڑے گناہ معاف کر دینا. زکوٰۃ دے گناہ دا کفارہ بن جاندی ہے اور زکوٰۃ دین دی وجہ تو میں بڑے نہ دے درجات بلند کر دینا. لیکن زکوٰۃ پاک مال وچوں حلال کمائی وچوں رشوت دے پیسے لے کے او دے وچوں زکوٰۃ کٹ دوے. کوئی چوری کر کے کمائی کیتی ہے او دے کیتی ہے. اے پہلے مسئلہ ذہن چ بٹھا لو زکوٰۃ تو بغیر چھٹکارا نہیں. جیڑا آدمی جان بوجھ کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس نو اللہ کدے بھی معاف نہیں کرنگے. وہ جہنم دا بالن بنے گا. زکوٰۃ دین والا جنت وچ جائے گا زکوٰۃ نہ دین والا جہنم وچ جائے گا. زکوٰۃ 4 قسم دے مال اتے فرض ہے. پہلے نمبر تے جو زمین چو پیداوار ہوندی سال بعد زکوٰۃ فرض ہوندی ہے سال دے وچ نہیں. سال بعد تو ہاڑے کل جتنی رقم ہے اس اتے زکوٰۃ ہے. وہ کتنی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب دسیا ہے 1 لاکھ دے وچوں 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ تو ہاڑے کل موجود ہے او دے وچوں 2500 روپیہ. 2 لاکھ ہے او دے وچوں 5000 روپیہ. 4 لاکھ ہے او دے وچوں 10,000 روپیہ زکوٰۃ تو ہاڑے تے فرض ہے. اگر 1 پیسہ بھی تسا کم کیتا اللہ دے دربار چ مجرم ہوو گے. ایک ہی وجہ ہے کہ جو میں پہلے آیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دین والے نو کافر آکھے ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ میں کرن لگا سا تے وچے او صفحہ دا میں مسئلہ کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی. کچھ لوگ زکوٰۃ دے منکر ہو گئے.
انہیں آخیا یہ تو ٹیکس اگے کفر وچ بھی سی، ہن اسلام وچ بھی بہ گیا ہے، اسی زکات نہیں دینی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے خلاف اعلان کیتا، فرمایا جیڑا اونٹ دی ایک رسی بھی زکات دی رکھے گا ابو بکر او دے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے، وہ بھی حکمران سن، اج دے بھی حکمران نے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے، جہو جے اسی اوہو جے ساڈے حکمران۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زکات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، زمین دی پیداوار تے زکات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین چو کی اگدا ہے؟ اب پھل فروٹ، تہاڈا اناج، چاول، گندم اور سبزیاں، جتنیاں بھی چیزاں نے، اے دے وچوں جنی پیداوار ہوئی ہے، دو چیزاں دا تذکرہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیتا ہے۔ کچھ او پیداوار ہے، اللہ اکبر، اللہ شریف بٹ صاحب نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ زمین چو پیداوار ہون والی او دی جتنی کمائی ہے، گندم ہے، فرمایا گندم پکی ہے، دو قسم دی گندم ہے، ایک زرعی علاقہ ہے جنوں پانی گورنمنٹ دی طرفوں ملتا ہے، ایک او ہے جنوں پانی تسی ٹویلاں دا لاؤندے ہو۔ انہاں دونوں دے وچ فرق ہے، فرمائے دے وچ تاخیر نہیں کرنی۔ گندم تیری تیار ہوئی ہے، جس ویلے دانے تیرے گھر آئے او دے وچوں عشر ادا کرنا ہے، او دے وچوں عشر کنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 20واں حصہ جیڑی زرعی زمین ہے۔ اور جس طرح ساڈے علاقے وچ بھی صحرا نے، ریتلے علاقے نے، تھل دا علاقہ ہے، اوتھے بارش ہوندی ہے، اوتھے بارش ہوندی ہے، او دا بھی تسا عشر جیڑا ادا کرنا ہے، او بھی 20واں حصہ ہے۔ لیکن جتھے تہاڈا پانی مل دا لگدا ہے، خرچ اخراجات سارے ذاتی نے، او دا 10واں حصہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جتھے پانی مل دا نہیں اوتھے 20واں حصہ، جتھے مل دا اوتھے 10واں حصہ، جتھے مل دا پانی لگدا ہے اوتھے 20واں حصہ تسا اللہ دی راہ وچ ادا کرو گے، پھر او تہاڈا مال تہاڈے واسطے حلال ہوے گا۔ وہ صحابی دا واقعہ مشہور ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جنگل وچ جا رہا ہے، آواز آئی فلاں دی زمین اتے بارش برساؤ، بدلہ نو اللہ حکم دے رہے ہیں، دیکھتا ہے چھوٹا جا بدل آیا، بارش ہونی شروع ہو گئی، اوہن پانی ایک پاسے نو جا رہا ہے، پانی دے پیچھے لگ گیا، مختصر کی دیکھتا ہے کہ زمیندار اپنی کھیتی نو پانی لگا رہے ہیں، دوسریاں دیا فصلاں سک رہی نے، او دی خوبصورت تر و تازہ فصل ہے، انہوں پوچھتا ہے اللہ دے بندے کی عمل کرنا ہے، وجہ کی ہے؟ وہ آندا ہے میں اج تک رب دا حق نہیں رکھیا، رب نے میرا حق نہیں رکھیا۔ ایک کاٹے ادو ہی پیندے نے جدو بندہ رب دے حق رکھتا ہے، اور میں تے کیا کرتا ہے؟ اج صبح بھی اتنے کوئی ساتھی آئے سن، جی کاروبار نہیں چل رہا، میں کیا اپنے مال چلا دا حق رکھ دیو، ویکھو تہاڈا کاروبار کس طرح چلتا ہے۔
جدو تو رب دا حق کڈنا ہی نہیں، تیرے رب نے تینوں 1000 روپیہ دیتا ہے تے تو یہ سوچنا ہے میں خرچ کتے کتے کرنا، یہ نہیں سوچنا جن نے 1000 مینوں دیتا ہے وہ دا بھی کوئی حصہ میں کڈاں کہ نہ کڈاں۔ جدو رب دا حق رکھیں گا ادو تیرے نال وعدے گھاٹے ہون گے۔ جیڑا مال تیرے گھر وچ پیا ہے سال ہو گیا ہے او دے اتے زکات ہے، جتنے بھی پیسے نے اونا اتے زکات ہے۔ تو دس رہا سا زمین دے وچوں جو پیداوار ہے او دے تے زکات، تجارت دا مال ہے، کاروبار ہے، او دے اتے زکات۔ پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی خریدن والے، پلاٹ خریدے نے تساں، سال ہو گیا خریدیاں نو، انہاں دی جتنی قیمت ہے او دے اتے زکات ہے۔ جس طرح میں شروع وچ دس دیتا ہے لاکھ پچھے 2500 روپیہ، اس حساب نال او دی زکات کٹ۔ سونا چاندی او دے اتے زکات ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا چاندی فرمایا 87 گرام سونا، آج کل گرامہ دے حساب نال چلتا ہے، 87 گرام سونا جنہوں 7.5 تولے کے آ جاندہ ہے، او دے اتے زکات ہے۔ او دے وچوں او دی قیمت کڑھا کے او دے وچوں زکات ادا کیتی جائے۔ اسی طرح 612 گرام چاندی ہے، اس اتے بھی زکات ہے۔ او دی قیمت طے کر کے، قیمت دا پتہ کر کے او دے وچوں زکات ادا کیتی جائے۔ اگر اس سونے اور چاندی وچوں زکات ادا نہ کیتی گئی، وہ سونا چاندی دنیا وچ عورتاں اپنا زیور بناؤندیاں نے، جہنم دی اگ دا ایک کڑا بن جائے گا جے دے نال اے دی پشانی، اے دے پاسے اور اے دی کمر نو داگیا جائے گا۔ من الذهب والفضہ، اللہ نے سونے چاندی دا خاص تذکرہ فرمایا۔ اس تو بعد جانوراں اتے زکات ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات دا نصاب دسیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹاں اتے 1 بکری، کسے کو 5 اونٹ نے او دے اتے 1 بکری، اور اگر او دے کول 10 اونٹ نے او دے اتے 2 بکریاں۔ اس تو بعد اگر او دے کول زیادہ اونٹ ہندے جان گے پھر اس حساب دے نال، یہ مسئلہ میں اس واسطے کلوز کیتا ہے، ایتھے اونٹاں دا رواج نہیں، جیڑا رواج ہے وہ بات اگے دس رہا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھاں تے گاواں اتے زکات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 30 گاواں ہون یا 30 مجھاں ہون، اونا اتے 1 بکری، 40 ہو گئیاں اونا اتے 2 سال دا بچڑا۔ اگر 30 مجھاں نے 30 گاواں نے اونا اتے 1 بکری ہے۔ اگر 40 ہو گئیاں، 40 تو لے کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگے پھر اسی طرح ودھا جائے گا، 40 اتے 2 سال دا بچڑا ہے۔ اس تو بعد بھیڑ بکری ہے، دمبا ہے، انہاں اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بھیڑاں تے بکریاں تے، 40 تو لے کے 40 تک نے انہاں اتے زکات نہیں، 40 تو وہ لے کے 120 تک، 40 تو لے کے 120 تک انہاں وچوں 1 بکری ادا کرنی ہوئے گی۔ اور اگر 120 تو لے کے 200 تک ہو گئیاں نے تو انہاں دے وچوں
2 بکریاں دینیاں ہون گیاں، اے زکات بکریاں دی ہے۔ اسی طرح کرائے دا مکان ہے، کرائے دا مکان ہے، او دے کرائے اتے زکات ہوئے گی۔ مشینری لگائی ہے، مشینری تو جو آمدن آ رہی ہے، کارخانے وچ مشینری لگی ہے، مشینری تے زکات نہیں، جو دی کمائی ہے او دے اتے زکات ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سامان دے متعلق ارشاد فرمایا، گھریلو سامان اتے کنا بھی سامان ہے او دے اتے زکات نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی 4 لاکھ دا فرنیچر گھر پیا ہے تے زکات نہیں دیندا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ 4 لاکھ دا ہوئے، 5 لاکھ دا ہوئے، تیرا مکان 1 کروڑ دا ہوئے، تیرا مکان 20 لاکھ دا ہوئے، نہ 1 کروڑ اتے زکات ہے نہ 20 لاکھ اتے زکات ہے۔ ذاتی گاڑیاں جیڑیاں استعمال وچ نے، جیڑیاں تیرے گھر وچ تو استعمال واسطے رکھیاں نے، انہاں گاڑیاں اتے زکات کوئی نہیں، انہاں گاڑیاں اتے زکات کوئی نہیں۔ ہاں ویسے رنٹ تے گاڑیاں چڑھائیاں نے، انہاں دا رنٹ جو تینوں آ رہا ہے او دے اتے زکات ہے۔ یہ بات یاد رکھ، مسلمان ہون واسطے زکات دا دینا ضروری ہے۔ جس طرح بے نماز کافر ہے، اسی طرح زکات دا منکر بھی کافر ہے۔ بے نماز آدمی او دی بھی حج، زکات، صدقہ، خیرات کوئی عمل وہ اللہ دے دربار قبول نہیں۔ اسی طرح زکات نہ دین والا او دا بھی کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں۔ اور اگلی گل بات میں مختصر کر رہا، زکات دینی کنوں ہے؟ ماں باپ نو زکات نہیں دینی، ماں باپ نو زکات نہیں دینی۔ پھر سن لو، میرے کو بھی کسی نے ایک دور چ مسئلہ پوچھا سی، حضرت جی میرا اپنا کاروبار ہے تے ابو جی پھر بیمار رہندے نے، میں انہوں نے کوئی زکات دے پیسے چو دے دیا کراں۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ تیرے بیوی بچیاں اتے زکات لگ دیئے، نہ ماں باپ دے زکات لگ دیئے، نہ بیٹے بیٹی دے زکات لگ دیئے۔ جڑے مال وچوں زکات کڈ رہے ہیں او دے وچوں حقدار نے۔ نہ تیرا پوتا نہ تیرا نواسا، انہاں اتے بھی زکات نہیں لگدی۔ جیڑا تیری وراثت وچ حقدار بندا ہے او دے اتے زکات لگدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات، زکات ہر غریب اتے لگدی ہے۔ تیرا ہمسایہ ہوئے، تیرا رشتہ دار ہوئے، سب تو پہلے تیرے اتے تیرے قریبیاں دا حق ہے۔ ہمشیرہ اپنے بھائی نو زکات دے سکتی ہے۔ بھائی نے اگر وراثت وچوں اپنی ہمشیرہ نو حصہ دیتا ہے، وہ ادا ہو گیا ہے، پھر ہن او دے اتے غربت ہے، او دا حق بندا ہے، پھر بھائی او دے وچوں بھی زکات انہوں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ غربت ہے۔ اگر اے دے ذمے حصہ ہے، جس طرح بھیناں کولوں حصے بخشوا لیندے نے نا، یہ بھیناں ہی ہوندیاں نے جڑیاں ویراں نو سب کچھ چھڑ دیندیاں نے، ویر کچھ نہیں چھڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ویراں دے حال تے بھی رحم فرمائے۔ میرے او بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب تو پہلا حق تہاڈے اتے قریبیاں دا، سب تو پہلا حق قریبیاں دا۔
میں دسیا ہے سواریاں اتے گھوڑے اتے زکات کوئی نہیں. یہ اس دور دے اندر جہاد واسطے تیار کیتے جاتے سن. اس واسطے گھوڑے اتے زکات نہیں، لیکن زکات جیڑی تو اپنے مال وچوں کڈی ہے وآت ذی القربى حقہ. کن کھول کے ذرا اج مسئلہ ہے سنیو جی. پہلے قریبیاں دا حق ہے. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن وال بھیجیا. فرمایا معاذ یمن وچ جا کے اتھوں دے امیر لوگاں کو زکات لے کے اتھوں دے غریباں تے تقسیم کری. اتھوں دے امیرہ کو زکات لے کے اتھوں دے. میرے سونے نبی دے مدینے تو بڑا بھی کوئی مرکز ہے سی. اج ساتھی تو انہوں کئی آ کے آکھن کے مرکز وچ اسی بھیج رہے ہیں، وہ اگے جتھے مرضی دین. وہ زکات تو دے رہا تینوں پتہ ہی نہیں تیری زکات جا کتے رہی ہے. تیرے محلے وچ تیرے جماعت دے ساتھی غریب، تیرے ہمسائے غریب، تیرے محلے دار غریب، تو لوکاں چ باہر زکاتاں ونڈدا پھردا ہے. اور جیڑا زکات دین دا طریقہ کار اسا اختیار کیتا ہے بھی غلط ہے. میں جی ہر سال 1000 روپیہ دینا ہے. بڑے لوگ آتے ہیں کئی سالہ تو آ رہے ہیں. اللہ دے بندے انہوں تو جو زکات دے رہے ہیں تیرا حق بنتا سی. انہاں وچوں کسے ایک نو زکات دینو تے کینو کاروبار کر اگلے سال آپ زکات کڈی. انہوں تو اپنے سیپی بنا لیا ہے. وہ بھی پھر کئی رسیدہ لے کے آ جاندے نے ویکھو نا جی اسی فلانے علاقے چوں آئے ہاں، آپ پچھلے سال بھی تسا دیتا سی، ادو پچھلے سال بھی دیتا سی. اور مینوں ساتھی یاد آ گیا سرگودے دا. وہ ساتھی نے رسید بک ویکھی نا 5-7 نہ رسیداں بکھائیاں انہیں ساریاں پھڑ کے پاڑ دیتی. انہیں کہا میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا تیرے نال. میں اس نیت نہیں سی دیتا بھی ہر سال تو واپس آنا ہے. جیڑا زکات لوے انہوں ایک ہو جا بنا دے اگلے سالوں زکات دین والا بن جائے. اور اس سے بچوں اگر کوئی ایسا تیرا قریبی ہے انہوں قرض حسنہ دے. اللہ قرآن چو حکم دے رہے ہیں قرض حسنہ. اینوں قرض حسنہ نہیں کہندے 5 لاکھ میرے کو لے لا تے جدن واپس دینا ہی ادن پھر 6 لاکھ دینا ہی نہ. قرض حسنہ اس چیز کا نام ہے کہ انہوں پیسے دے بے شک زکات وچوں نے. یہ بھی گل سن لو کن کھول کے. اگر کسی رشتہ دار دے نال تسی تعاون کر دے ہو تے کئی ساتھی پوچھتے نے انہوں دسنا ضروری ہے جی یہ زکات وچوں میں کیتا ہی نہ. او دے نفس نو اتنا مجروح نہ کرو کہ وہ بیچارہ پچھتائے اج میں اپنے رشتہ دار کو زکات لین دیا مینوں زکات دین دیا. تو انہوں پیسے دے. انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت اتے ہے. انہوں زکات وچوں پیسے دے. بھائی جانا سال واسے میں تو ہنوں پیسے دے رہا 2 سالاں واسے دے رہا یہ پیسے مینوں واپس کر دیو جی. وہ پیسے کاروبار کرے اللہ دا کاروبار چلا دے تینوں پیسے واپس دے اور کسی نو زکات دے دے. تیری زکات ادا ہو گئی. اگر وہ دا کاروبار نہیں چلیا تو انہوں آکھ میں تینوں معاف کر دیتے. پھر بھی انہوں نہ دس میں تینوں زکات دیتی سی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کہہ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت دا ہے. نیت دے عمل دا دار و مدار ہے. جو تسی نیتاں کر دیو نیتاں نو جانن والا کون ہے؟ تے پھر دسن دی کی لوڑ ہے جدو اللہ پہلے ہی جاندا ہے. یا اللہ
میں انہوں زکات دین لگا ہی، گل سن بھی زکات دے پیسے ہی، ہائے ہائے کی انہوں تو سمجھے ہے؟ مومن وہ ہے جو دوسرے نو اپنے تو اعلیٰ سمجھے، رب دا قرآن دس رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے نو اپنے تو اعلیٰ سمجھے۔ کس طرح اعلیٰ سمجھے؟ ایک سردار ہے، ایک غلام ہے، سردار اپنے غلام نو کہہ رہا ہے، سردار اپنے غلام نو کہہ رہا ہے سیدنا بلال، ہائے ہائے یہ ساڈا سردار بلال آ گیا ہے۔ ابو بکر کہہ رہے نے سیدی بلال، میرا سردار بلال ہے جنہوں اپنے پیسے نال خریدیا ہے۔ اسلام نے سانو تعلیم دیتی سی دوسرے نو اپنے تو افضل سمجھی، گھٹیا نہ سمجھی۔ سب تو پہلا تیرے اتے حق وآت ذی القربى حقہ، اپنے قریبیاں دا حق ہے، محلے داراں دا حق ہے، رشتہ داراں دا حق ہے، برادری دا حق ہے۔ جڑے لوگ یہ بھی ہن سن لو، کئی ساتھی ایسے نے وہ زکات اس انداز نال کٹھی کر رہے ہیں، اسی لوگاں دیاں سہریاں افطاریاں کراؤنیاں ہیں، تے سہریاں افطاریاں کراؤنیاں کنہ دیاں جنہاں نال تعلق ہے۔ کل تسا سانو جناب ووٹ دینے اسی تہاڈی ساری افطاری کروا رہے ہیں، کل تسا ساڈے نال تعاون کرنا ہے، کل اسی آواز ماریے بھج کے آنا جے نہ، زکات اپنی مال اپنا غریباں تک پہنچاؤ، تینوں پتہ ہوئے تیرا مال کدے کول جا رہا ہے۔ اور رمضان دے آن تو پہلے انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار نیت اتے ہے۔ زکات کڈن والے اپنی زکاتاں کڈ کے لوگ تلاش کرن جڑے تہاڈے مال تو روزہ رکھن گے۔ کئی ایسے لوگ تہاڈی نگاہ چ بھی ہون گے، ساڈی نگاہ چ بھی کئی ایسے لوگ نے جڑے بیچارے دیکھ رہے نے کہ یا اللہ اسا رمضان آ گیا کس طرح روزے رکھاں گے۔ تیرے گھر روز گوشت پکے، وہ سال بعد عید والے دن بھی انتظار کرن کہ کاش کسے کرو گوشت آ جائے تے ساڈے بچے کھا لین۔ تو زکات کڈن لگیا بھی نہ سوچیں، اللہ دا قرآن دس رہا ہے جہنمیاں کو پوچھا جائے گا، سوال کرن گے جنتی ما سلککم فی سقر، تسی جہنم وچ کیوں آئے؟ وہ کہن گے قالوا لم نک من المصلین، پہلے نمبر تے اسی نماز نہیں سا پڑھتے، نمبر 2 ولم نک نطعم المسکین، اسی غریباں دا خیال نہیں سا کرتے، انہاں نو کھانا نہیں سا کھلاؤندے۔ میرے او بھائیو، اللہ تعالیٰ جے تہانوں مال دیتا ہے وہ دے وچوں زکات کڈن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زکات علاقے تے، غریب لوگاں تے، مدارس سے اور اسی طرح ایسی جگہ جتھے نیکی دا کام ہو رہا ہے اتھے تسی لگا سکتے ہو۔ مسجد تے زکات نہیں لگتی، مدرسے تے زکات لگ دی ہے، مسجد تو ہڈی عبادت دی جگہ ہے۔ ایتھے مسلمانہ دا شوق ویکھیا جاندا ہے کہ اپنے شوق نال اپنے اللہ دے گھر نال کنا کا پیار کر دینے۔ اللہ تعالیٰ توہانوں مینوں اگر مال دیتا ہے او دے وچوں زکات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا